देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین محترم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب الجلال نے ہمیں سردار الیوم یعنی عید المومنین جمعہ کا دن جو عطا فرمایا ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے مومنین کے لیے عید کا دن ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا اپنے علماء اکرام مشائخ نظام سے کہ ہر مذہب کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ایک دن تہوار کا دن ہوا کرتا ہے، تو مومنین کے لیے عید کا دن جمعہ کا دن مقرر کیا گیا ہے، جہاں پر یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ قیامت بھی اگر نازل ہو تو جمعہ کا ہی دن ہوگا۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کثرت سے عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ جس طرح گزشتہ میں سابق میں آپ نے جمعہ کے متعلق یعنی جمعہ کی تیاری کے لیے ان اعمال کو آپ نے سماعت فرمایا ہے، اب مزید ہم آگے بڑھیں کہ جس طرح مرد حضرات کو باعتبار شریعت مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم ہے، وہیں پر خواتین اسلام کو جمعہ فرض نہیں ہے، بلکہ نماز جمعہ کے بجائے نماز ظہر ادا کر لیں۔ اسی طرح مرد حضرات وہ جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، مسجد کو آ سکتے ہیں، یعنی ضعیف حضرات، معذور حضرات پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، وہ گھر میں جمعہ کے بجائے نماز ظہر ادا کر لیں۔ اگر کوئی حالت سفر میں ہے، مسافر ہے، ایسے مقام پر ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں پہنچ سکتے، اپنے کام کاج سے، اپنی نوکری سے، اپنے کارخانے سے نکل کر، تو ایسی مجبوری کی حالت میں ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ نماز ظہر ادا کر لیں۔ تو ناظرین محترم، جہاں پر نماز جمعہ ہمیں ادا کرنی ہے تو وہیں پر مسجد کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ یوں تو 5 وقتہ نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو یا نماز سے ہٹ کر ہو، مسجد کے تمام آداب و احترام کو ہمیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ہی ہم مسجد کی گیٹ کے سامنے آ جائیں تو فوراً اپنا سیل فون بند کر لیں، اپنا سیل فون سوئچ آف کریں یا سائلنٹ کر دیں، بالکل فون کی آواز بند ہونی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوں، حاجت ہے طہارت کی تو طہارت وغیرہ سے فارغ ہوں، پھر وضو کریں اور سیدھے مسجد میں چلے جائیں، کیونکہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کی ممانعت ہے باعتبار اسلام۔ مسجد میں آپ دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے۔ دوران وضو بھی آپ کو
گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی مسجد میں۔ اب وضو کر کے مسجد میں جانے کے بعد اگر مسجد بڑی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر چھوٹی بھی اگر ہے تو ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے مسجد کے رائٹ سائڈ یا بالکل لیفٹ سائڈ کنارے پر آ کر سنتیں ادا کریں، صفوں کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے، دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ لوگ بالکل درمیان میں دروازے کے راستے میں یا امام صاحب کے مصلی کے روبرو یا ممبر کے روبرو سنت ادا کرتے ہیں، جس سے آنے والے مصلیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور امام صاحب خطیب صاحب کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ہے کہ سنتیں بالکل دائیں جانب یا بائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ ادا کریں، پھر اس کے بعد آگے آ کر صف بنا کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی نماز بھی سکون سے ادا ہو جائے اور آنے والے حضرات کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ بغیر دیکھے جلدی میں اگر سامنے سے گزر بھی جائیں تو پھر ان کو بھی گناہ ہوگا، ایک نمازی کے سامنے سے گزرنا گناہ ہے جس طرح۔ تو لہٰذا ایسے عمل سے پرہیز کریں۔ اور دوسری بات، خطبے کی اذان جیسے ہی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ بالکل دو زانوں ہو کر بیٹھ جائے، جس طرح نماز میں یعنی جلسہ بولیں 2 سجدوں کے درمیان یا قاعدہ اولا یا قاعدہ ثانیہ، یعنی 3 رکعت 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، تو اس میں قاعدہ اولا قاعدہ ثانیہ، پہلا قاعدہ دوسرا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جیسے بیٹھک بیٹھتے ہیں ہم 2 زانوں، اس طرح 2 زانوں بیٹھنا چاہیے۔ بعد اگر کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، پیروں میں تکلیف ہے، وہ اس طریقے سے اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسی صورت میں انہیں اجازت ہے کہ وہ اپنے پیر کو پھیلا کر الکٹ پلکٹ آپ بیٹھ سکتے ہیں، ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ کر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پیر لامبے کر کر نہ بیٹھیں۔ خطبہ مسجد میں باادب بیٹھ کر سننا ہے۔ اگر کوئی مسجد کشادہ ہے تو مسجد کے صحن میں کھڑے رہ کر خطبہ آپ سن رہے ہیں، مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر آپ خطبہ سن رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں، تو یہ بھی خطبے کے آداب کے خلاف ہے، بلکہ آپ خطبے میں شریک نہیں ہیں۔ جب آپ خطبے میں شریک نہیں ہیں تو پھر آپ کی نماز بھی مکمل ہونا یہ امپاسبل ہے، محال ہے، مشکل ہے، کیونکہ نماز جمعہ میں خطبہ جو ہوتا ہے نماز سے پہلے وہ واجب ہے، واجب دلیل ظنی سے ثابت ہے، جس کا کرنا ضروری ہے، یعنی فرض کے بعد کا حکم ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے خطبے سے پہلے مسجد میں باادب بیٹھ جائیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے یہ بھی سنا کہ جیسے ہی بندگان خدا مسجد میں داخل ہوتے ہیں اذان اول کے ساتھ ہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اپنے لسٹ میں آنے والے ان بندگان خدا کے نام مینشن کرتے جاتے ہیں، اور اذان ثانی ہوتی ہے خطبے کے لیے ممبر کے سامنے جب مؤذن صاحب اذان ثانی کہتے ہیں تو جیسے ہی اذان ثانی کے الفاظ اللہ اکبر شروع ہوتے ہیں تو وہ مقرر کردہ فرشتے جو آنے والے بندگان خدا کے نام اپنے ریکارڈ میں مینشن کر رہے تھے وہ اپنے ریکارڈ کلوز کر دیں گے، بند کر دیں گے، اور خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ کر باادب بیٹھ جائیں گے، یہ بتایا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب دوسری اذان کے وقت جب اب وہ فرشتے اپنے ریکارڈ بند کر لیں، کلوز کر دیں، تو اس کے بعد آنے والے بندوں کو نماز کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن فرشتوں کی اس ریکارڈ میں، اس فہرست میں آپ کا نام انکلوڈ شامل نہیں کیا جائے گا، شامل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وقت سے پہلے اللہ کے گھر میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور جتنا وقت ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں؟ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم دنیا کے لیے 24 گھنٹے ہم دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، دنیا کی باتوں کے لیے، دنیاوی فرینڈ سرکل، دوستانہ خلوص و محبت ایک دوسرے میں پیدا کرنے کے لیے، یا پھر کسی شادی بیاہ اور کوئی فنکشن کے موقع پر ہم جاتے ہیں تو گھنٹوں وہاں بیٹھ جاتے ہیں،
لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جب وہی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ایسی بے چینی ہمیں ہوتی ہے، ایسی بے چینی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم کب مسجد سے باہر چلے جائیں۔ تو خدا را کوشش کیجئے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی، کیونکہ خدا کا گھر وہ جگہ ہے جہاں آپ جھوٹ بولنے سے محفوظ رہیں گے، جہاں آپ غیبت کرنے سے محفوظ رہیں گے، جہاں آپ چوری کرنے سے محفوظ رہیں گے، جہاں آپ قتل و غارت گیری سے محفوظ رہیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے تمام اعمال سے آپ دور رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی امانت میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں ایسا کوئی خیال آپ کے دل میں نہیں آ سکتا۔ بس آپ ذکر الہی میں مصروف ہو جائے، قرآن شریف لے کر تلاوت کرتے بیٹھ جائے، جو کچھ ہوتا ہے خدا کی عبادت کریں۔ تو خدا کے گھر میں بیٹھنا اسی لیے تو بتلایا جاتا ہے، جیسے آپ مسجد کے باب الداخلے پر مین گیٹ پر داخل ہوں تو اپنا دایاں پیر یعنی رائٹ سائڈ والا پیر پہلے مسجد کے اندر داخل کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب ورحمتک۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتلایا جا رہا ہے نویت سنت الاعتکاف، یعنی اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ ایک آپ کے لیے نفل اعتکاف ہوگا۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو وہاں جن امور سے روکا جا رہا ہے، اگر سہون ایسے کوئی امور آپ سے سرزد ہو جائے، یعنی جو کام آپ کو باعتبار اسلام منع کیا جا رہا ہے، اگر کوئی ایسے کام آپ سے سرزد ہو جائے، سہون بائی مسٹیک اگر آپ سے ہو جائیں تو وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیں اور بالکل صف درست کرتے ہوئے بیٹھیں، یہ بہتر ہوگا۔ ورنہ عام طور پر ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امام صاحب تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں لیکن ابھی ہم پیچھے صفیں درست کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو آ کر ہم آگے پیچھے آزو بازو جیسے دل میں سمجھ میں آگے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں جماعت کے کھڑے ہونے کے بعد بھی صف بنانے میں دقت ہوتی ہے، پھر ادھر امام صاحب تلاوت شروع بھی کر دیتے ہیں، ابھی ہماری تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے میں ناظرین سے کہنا چاہوں، خدا کا گھر پاک و صاف ہے، اس کو پاک و صاف ہی رہنے دینا چاہیے، چاہے کسی اعتبار سے، کسی معاملے سے۔ لیکن ایک بات بطور خاص کہوں گا، چاہے ناظرین اس بات سے آپ کو تکلیف ہو، ناراض ہو جائیں، یا پھر آپ کے چینل کے ذمہ داران بھی ناراض ہو جائیں، تو اپنی جگہ ہے، لیکن حق گوئی کرنا ہے۔ مسجد میں جب ہم داخل ہوں، طہارت کے لیے طہارت خانے میں جائیں، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جائیں، وضو کرنے کے لیے وضو خانے میں جائیں، تو وہاں بھی آداب کو ملحوظ رکھیں۔ آپ پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، خدا کے گھر میں جب آئیں مسجد میں، تو آپ کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو باہر کر دیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں آپ کو ان نشیلی چیزوں کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ حرام ہو یا مکروہ۔ نشیلی چیز کا مسجد میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اکثر و بیشتر مساجد میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیت الخلاء، طہارت خانے، وضو خانے کی دیواروں پر گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہیں، پان کھا کر تھوک دیتے ہیں۔ اس طرح یہ عمل کرنا بالکل غلط ہے۔ خدا کا خوف پیدا کیجیے۔ کیوں؟ وہ دھونا کون، وہ صاف کرنا کون؟ چاہے مسجد انتظامی کمیٹی کی جانب سے فراش ہو یا مؤذن صاحبان ہو یا مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران ہو، وہ کام یہ کریں گے، وہ دھوئیں گے؟ بتائیے، یہی کام کیا ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں؟ یہی کام ہم اپنے روم میں جو اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے وہاں ہم یہ کام کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہمیں بدبو آئے گی۔ اٹیچ روم میں اگر بیت الخلاء میں جا کر ہم گٹکا کھا کے تھوکیں گے، بدبو آئے گی، ہمارے گھر والے اس کو برداشت نہیں کریں گے، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر خدا کے گھر کا بھی ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے۔
وہاں وہ موزن صاحبان، وہ انتظامی کمیٹی کے لوگ، وہ فراش، وہ خادم کیسے برداشت کریں گے؟ تو لہٰذا یہ کہنے کا میری درد مندانہ اپیل ہے، مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اکثر و بیشتر مساجد میں یہ عمل ہو رہا ہے، اس سے بھی پرہیز کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسے برے افعال سے ہم دور رہیں، کیونکہ خدا کے گھر میں جا رہے ہیں تو پاک و صاف ہو کر آپ کو جانا ہے۔ لیکن آپ غسل کر کے آئے، اچھا کپڑا پہن کر آئے، لیکن منہ میں یہ غلیظ چیز لے کر آنا، آپ کھاتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے، آپ کے رائٹس ہے، آپ کو پتا ہے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کے گھر کا پاس و لحاظ کیجیے، خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ۔ تو ناظرین محترم، آئیے ابھی چلیں ہم اس رات کی جانب جہاں اتوار اور پیر کی درمیانی شب برات کی رات، یعنی لیلۃ البرات، جو 14 شعبان کا سورج غروب ہونے کے بعد 15ویں شعبان کی چاندنی کے پھیلنے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ رات بڑی عظیم المرتبت رات ہے، اس رات کو بھی غنیمت جانے۔ بالخصوص یہاں پر میں نوجوان نسلوں سے یہ گزارش کروں گا، جس طرح ہم ہر رات کو جاگا کرتے ہیں، لیکن آنے والی شب برات کو بھی ہر رات کی طرح نہ سمجھیں، نہ جانے پھر آنے والے سال ہمیں یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم آپس میں ملاقات کرو، ایک دوسرے سے میل ملاپ کرو، تو یہ تصور کرنا کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ بلکہ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگو تم جو سانس لے رہے ہو اس سانس کو بھی آخری سانس تصور کرو، نہ جانے پھر اگلی سانس تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو، نہ جانے تمہیں اگلی سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اتنی بڑی بات پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی اور ہمیں حکم دیا، لیکن ہم وہی اس کو ایزی لے کر چلتے ہیں، سمجھتے ہیں اب جب مجھ جیسے نوجوان یہی سمجھیں گے، ابھی تو ہمیں ہوا کیا ہے، بال بالکل کالے ہیں، جب بال سفید ہو جائیں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، کمر جھک جائے گی، گھٹنوں کا درد شروع ہو جائے گا، ہاتھ میں لکڑی آ جائے گی، گھر والے بیزار ہو جائیں گے، تب ہم اللہ کے گھر میں اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں گے۔ نہیں، ناظرین محترم، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ضعیف ہونے کے بعد ہی مرے، ہر شخص بال سفید ہونے کے بعد ہی مرے، کسی کی موت کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن شریف نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وہاں عمر کا کوئی اعتبار نہیں بتلایا گیا، عمر کی حد نہیں بتائی گئی۔ اور پھر قرآن مقدس میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے زندگی کے ساتھ موت کو بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ کیوں؟ ایکم احسن عملا، وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کرے، حسن عمل کو اختیار کرے، اعمال صالحہ کرے۔ جس طرح مفسرین لکھتے ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا ایک صاف و شفاف آئینے کی طرح دل دے کر بھیجا، تو اللہ رب العزت یہی جاننا چاہتا ہے کہ جب بندے کی زندگی فنا ہونے والی دنیا میں ختم ہو جائے، وہ کفن پوش ہو جائے، اس کی روح قبض ہو جائے، کفن پوش ہو جائے، تو جب اس کی روح آئے گی تو اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے، میں نے جس طریقے سے دل دیا تھا کیا وہ امانت ویسی ہے یا امانت میں خیانت کی گئی ہے؟ تو خدا را
ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اسی طرح کے اعمال کرتے رہیں گے تو یاد رکھو، جیسے ابھی غالباً 15 دن پہلے جس نادان نے جو الفاظ کہا، یا پھر ایسی فکر رکھنے والے چاہے برادران وطن ہو کہ برادران اسلام، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسی فکر رکھنے والے جو کہتے ہیں، جو ایسے اعمال کو اختیار کرتے ہیں، تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ لوگو، اے بندگان خدا، تمہارے سامنے دنیا کتنی ہی اپنی خوبصورتی لے کر کیوں نہ آئے، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں، تم اس کو اسلام کے پیش نظر ہیچ گری نظروں سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کے آپ پابند رہیں گے تو خدا اس کا رسول تم سے راضی ہو جائے گا۔ تبھی آج ہم ایسی راتوں کو، مقدس راتوں کو پاتے ہیں، مگر ایزی لیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں اس کو۔ ہاں دیکھیں گے اگلے سال، ہاں دیکھیں گے کیا ہوگا، مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ نہیں، یہ وہ رات مقدس رات ہے، یہی تمام باتیں قرآن مقدس میں جمع کی گئی ہیں۔ ایسی راتوں کو پانے کے لیے، ایسے ایام کو پانے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ لیکن یہ نادان، ایسی فکر رکھنے والے اس لفظ جہاد کو لڑائی کہتے ہیں، اس لفظ جہاد کو لڑائی کہتے ہیں، سر قلم کرنا کہتے ہیں، مار ڈالنا کہتے ہیں۔ لیکن اے ایمان والو، مار ڈالنا، سر قلم کرنا، تن سے سر جدا کرنا یا پھر قتل کرنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ سعی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے۔ تو ابھی کوشش کیجئے شب برات کو پانے کی، ليلۃ البرات کو پانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ليلۃ البرات سے نوازا ہے، تو بالخصوص نوجوان بھائیوں سے موت دبانا التماس کرتے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس رات کو غنیمت جانیں۔ اس رات میں صرف گاڑیاں لے کر سڑکوں پر نکلنا، رقص کرنا، ناچ گانا کرنا، کودنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر صرف پھرتے رہنا، یہ بالکل غلط عمل ہے، یہ بالکل غلط عمل ہے ایمان والو۔ کیوں کہ یہ رات ہمیں دی گئی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، خوف خدا پیدا کرنے کے لیے، میدان محشر کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن بجائے اس کے ہم عام راتوں کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں، ہنسی مذاق میں ٹھٹھا کرتے ہوئے گلی کوچوں میں، چوراستوں پر، ڈبوں پر، ہوٹلوں پر ہم زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل یہ عمل درست نہیں ہے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ جمعہ کے دن کی بھی عظمت کریں اور لیلۃ البرات کی بھی قدر کریں، اور ہر دن ہر رات اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ غالباً لیلۃ البرات یعنی اتوار مارچ کی 28 تاریخ، اس دن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا بھی دن آ رہا ہے۔ غالباً 28 مارچ کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بھی تہوار کا دن آ رہا ہے۔ تو آپ اپنے کام انجام دیں، ان کے تہوار کو ان کے اوپر چھوڑ دیں، ان کے ساتھ آپ کو شریک بھی نہیں ہونا ہے، اور نہ ان کے اگینسٹ میں کچھ ہمیں کام کرنا ہے، نہ ان کے ضد میں ہمیں کوئی کام کرنا ہے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجئے، جمعہ کا اہتمام بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کیجئے، اور لیلۃ البرات جو ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاء الرسول، وہ اس لیلۃ البرات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، یعنی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو میٹنے والا ہے۔ اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں پر ندامت حاصل کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت
ناديت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار